نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، رکوع نمبر 10، آیات نمبر 80، 81، 82، 83 اور 84۔ ولوطن، اور ہم نے بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنے قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ کیا تم کرتے ہو ایسی بے حیائی جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو حد سے گزرنے والے۔ وما کان جواب قومہ، اور کچھ جواب نہیں دیا قوم نے، الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر یہ کہا کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بہت پاک رہنا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، پس ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو، الا امرأتہ، ما سوائے اس کے بیوی کی، کانت من الغابرین، کہ رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسا دی ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس دیکھ لے کہ کیا انجام ہوا مجرمین کا۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 80 میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے۔ سیدنا حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بھتیجا، اور دونوں کا اصل وطن عراق میں بصرہ کے قریب بابل شہر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا پورا خاندان بت پرستی میں مبتلا تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ابتداءً حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں نے ہجرت شروع کی شام کی طرف سے۔ جب نہر اردن پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام
کنعان کے علاقے میں مقیم ہوئے، اور لوط علیہ السلام اردن اور بیت المقدس کے درمیان سدوم کے مقام پر اللہ تعالی نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور قرآن کریم میں جو والمؤتفقات کے الفاظ ہے، مؤتفقات دراصل وہ پورا علاقہ ہے جو سدوم، عمورہ، اوما، سبوبیم، بایع یا سوغا پر مشتمل علاقہ ہے، لیکن مرکزی شہر یا دارالخلافہ یا مرکز سدوم کو سمجھا جاتا تھا، اور یہ سدوم کا علاقہ سرسبز و شاداب اور لوگ دولت سے مالا مال تھے، اور یہ ضابطہ ہے کہ جب کوئی شخص یا کوئی قوم مال و دولت سے مالا مال ہو اور پھر دین سے بھی دور ہو، خوف آخرت بھی دل میں نہ ہو، خوف خداوندی بھی دماغ میں نہ ہو، تو پھر سرکشی اس کی مزاج بن جاتی ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکشی کرنے لگتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس ضابطہ کے تحت قوم لوط عیش و عشرت اور عیاشی میں انتہا تک پہنچ گئے تھے، اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ انسانی غیرت و حیا کی تمیز بھی ختم ہو گئی تھی۔ قوم لوط کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور فرمایا اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، تم ایسی فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا، اور پھر الفاحشہ کو معرف ذکر کیا، لام سے ذکر کیا، جبکہ زنا کو بغیر الف لام کے انہ فاحشۃ و مقتا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو غیر فطری خواہشات کی تکمیل ہے یا خواہشات میں تلویث ہے یا ارتکاب ہے، یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اور عمر ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قوم لوط سے پہلے اس قبیح حرکت کا ارتکاب کسی بھی قوم نے نہیں کیا تھا۔ اموی خلیفہ عبد الملک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اگر قرآن کریم میں قوم لوط کا واقعہ مذکور نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے اور کوئی انسان اتنا گر سکتا ہے کہ وہ اس قبیح فعل کا ارتکاب کرے۔ آیت نمبر 81 میں واضح الفاظ میں یوں بیان کیا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ انسان کی فطری خواہش کی تکمیل
اور تسکین کے لیے اللہ تعالی نے ایک جائز طریقہ مقرر کیا ہے، اور وہ ہے عورتوں سے نکاح۔ اب اس فطری طریقوں کو چھوڑ کر غیر فطری راستے اپنانا بدترین خباثت کا ثبوت ہے، بدترین نجاست کا ثبوت ہے۔ اور پھر اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عمل قوم لوط غیر فطری راستے کو اپنانے والوں کو وہی سزا دینی چاہیے جو اللہ تعالی نے سزا دی ہے، کہ اس فعل کے مرتکب کو پہاڑ سے نیچے گرا کر اوپر سے پتھروں کی بارش کر دیا جائے، پتھراؤ کیا جائے۔ اور آیات کے آخر میں فرمایا بل انتم قوم مسرفون، یعنی تم حد انسانیت کو کراس کر چکے ہو۔ یہ انتہائی حد درجہ قبیح ترین بدترین حرکت ہے۔ اور آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اس کی نصیحت، اس کی دعوت کے جواب میں کہا کہ اخرجوہم من قریتکم، یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پاکی اور صفائی کی مدعی ہے، لہذا اس کو اس بستی سے نکال دیا جائے۔ اور آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل سے مراد وہ 2 لڑکیاں ہیں جو مسلمان ہوئی تھی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یعنی پورے بستیوں میں ایک گھر کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی اہل ایمان نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے ماننے والے تھوڑے مسلمان تھے، گھر والے تھے، اور اس گھر والوں کو نجات ملی، لیکن بیوی مسلمان نہیں ہوئی، کانت من الغابرین۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد اس کے گھر والے بھی ہے اور دوسرے متعلقین بھی ہے۔ بہرحال چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق اپنے اہل کو رات کے آخری حصے میں سدوم شہر سے نکال دیا، لیکن بیوی پیچھے رہ گئی، یا بعض کہتے ہیں کہ ساتھ چلی نہیں تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ پیچھے موڑنے سے تو منع کیا تھا۔ اور جب اس نے پیچھے دیکھا، بستی والے کے عذاب کو دیکھا، تو اس پر بھی عذاب پکڑ لیا، اس پر بھی عذاب آ گئی۔ آیت نمبر 84 میں نزول عذاب کا ذکر ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش کی۔ اب ظاہر ہے کہ مطر سے مراد ادھر پتھروں کی بارش ہے، اور سورہ ہود میں ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ جب ہمارا عذاب آپ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کر ڈالے ہم نے اس بستے کو اوپر نیچے، اور برسا دی ہم نے ان کے اوپر پتھر کنکر کے تہ بتہ نشان کی ہوئی تھی۔
معلوم ہوا کہ قوم لوط پر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا ہوتا جس کے تباہی، ہلاکت، بربادی کے لیے پتھر پھینکا تھا۔ اور سورہ حجر میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پتھر کی بارش سے پہلے آسمان سے کوئی ہولناک سخت آواز آئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے پتھر کی بارش ہوئی ہو اور پھر اس کے بعد ہولناک آواز آئی ہو، لیکن قوم لوط تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور پھر فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھ لیجئے مجرمین کا انجام کیا ہوا اور پھر کیسے ہوا۔ سورہ ہود میں ہے وما ہی من الظالمین ببعید، یہ جو الٹی پڑی ہوئی بستیاں ہے، ان ظالمین سے، ان مشرکین سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ تم شام کی طرف سفر کرتے ہو، ہر وقت تمہارے سامنے آتے ہیں، لیکن عبرت نہیں لیتے ہو۔ یہ قصص من حیث العبر ہوتی ہے، اور یہ منظر قرآن کریم کے نزول کے زمانہ کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ آج بھی یہ منظر موجود ہے۔ نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان آج بھی بحر میت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے، اور ایک خاص حصہ میں ایک عجیب قسم کی پانی کا وجود موجود ہے، جس میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اس جگہ کو بحر میت کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کو سدوم بتلایا گیا، جو قوم لوط کی بستی تھی، لیکن ان بدبختوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، اپنے رسول حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو اب نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، نسلیں اس کی ختم ہو گئی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔